اچھا وہ کہتے ہیں رات اگلا ٹویٹ آ جاتا ہے 7:18 پر ارلی مارننگ. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اینڈ ایران کیم ٹو می آلموسٹ سائملٹینیسلی اینڈ سیڈ پیس, مطلب گڑ گڑائے دونوں پارٹیز. آئی نیو دا ٹائم واز ناؤ. The world and the Middle East are the real winners. Both nations will see tremendous love, peace and prosperity in their futures. They have so much to gain and yet so much to lose if they stray from the road of righteousness and truth. The future for Israel and Iran is unlimited and filled with great promise. God bless you both. لیکن جو میڈیا ہے CNN نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ قطر کا کردار ہے, یہ سٹوری آپ دیکھ لیں. اسی لیے وہ CNN کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں, CNN ربش, کم بیگز اور پتہ نہیں کیا کیا ایڈجیکٹیو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ CNN اپنی سٹوری کے اندر وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ the government of Qatar played a key role as an intermediary and Trump at one point spoke directly to its leader Amir تمیم بن حمد اور ان سے انہوں نے بات کی الثانی سے. The two sources familiar with the matter وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بات ہوئی. اس کے بعد the Trump told the Qatar meet that the US was able to get Israel to agree to a ceasefire with Iran. Two sources familiar with the matter said he also thanked him for his help in mediating, the White House official said, and asked the Amir to help persuade the Iranians to accept the deal. ٹھیک ہو گیا. Iranian stated media جو ہے اس نے اعلان کیا کہ Tuesday local time that a ceasefire has been imposed on the enemy after the country's military response to US aggression. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹرمپ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران وہ بات کوئی کرتے ہیں, ایونچولی سٹوری کی اور نکلتی ہے, کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. سوال آپ سے میرا یہ جو سیز فائر ہے یہ آپ کے خیال میں فریجائل ہے, نازک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہوگی اور یہ کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیے اسرائیل نے آج تک جتنی کمٹمنٹس کی ہیں کوئی ایک کمٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس پر وہ قائم رہا ہو. یعنی اسرائیل کے اوپر آپ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ اسرائیل جو ہے وہ جو اس نے وعدہ کرے اس کو نبھائے, یہ اس کی گھٹی میں نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ایران نے, جس طریقے سے ڈیمیج کیا, دیکھیں ابھی بڑی سینسرشپ ہے اسرائیل کے اندر, کتنی جانی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی نمبرز نہیں آئے. لیکن میں کم از کم اس بات پر بڑا کنونس ہوں کہ وہ نمبر 100+ ہے یا 100s میں ہے. اور یقینی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ڈیتھ ٹول یا شہادتیں جتنی ایران کے اندر ہوئی ہیں وہ اٹس ان بٹوین 600 to 1200 کے درمیان ہے. تو یعنی اتنی زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے. اور اس ٹائم جو سب سے جو میرے نزدیک جو بات نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر پریشر کیا تھا, ٹرمپ کے اوپر جو اس کا ڈومیسٹک پریشر تھا اس نے بڑا کام کیا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا, آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر CNN کی بات کریں تو CNN کے اوپر ایک پول ہوا تھا, اس پول میں میجورٹی لوگوں نے کہا, اکثریت نے کہا جی کہ امریکہ کو اس جنگ کا شراکت دار نہیں بننا چاہیے, خود کو اس جنگ سے باہر رہنا چاہیے. ٹرمپ کا اپنا مینیفیسٹو یہ تھا کہ جناب میں نے دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو پھر عملی طور پر انہوں نے اسٹرائک بھی کر دیا, تو اپنے ہی مینیفیسٹو سے ہٹ گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو ظاہری بات ہے جب ایک وعدہ کیا ہو انتخابی مہم کے دوران اور پھر اس وعدے کے برعکس آپ کام کر رہے ہوں تو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشن کا بھی پولیٹیکل کیپٹل بھی وہ لوز کر سکتے ہیں, اور لوز کیا بھی ہے انہوں نے. اس ٹائم جو پاپولیرٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ افیکٹ ہوئی ہے ان اسٹرائک سے بھی. سو بہرحال اوورآل یہ تمام چیزیں سم اپ ہوئی ہیں. سیز فائر رہے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اسرائیل کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اگر تو امریکہ اس جنگ سے باہر ہو جائے, اور سیز فائر کی اگر وائلیشن اگر کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ اس بات پر لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دے جی کہ پھر آپ جانے اور ایران جانے, تو تب تو بات ہے. ایران نے جتنے میزائل مارے ہیں انٹرسپٹ کو کس نے کیا, انٹرسپٹ کر ہی رہا تھا امریکہ. ان کی جو 3 لیئر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس تھی اس تک تو معاملہ بعد میں پہنچتا تھا. یعنی 70% میزائلز تو پہلے ہی انٹرسپٹ ہو جاتے تھے بیسس سے, امریکن بیسس سے. یہ امریکہ نے بچایا اس کو. اگر یہ ایران ورسز جو ہے اسرائیل ہوتا تو یقین کریں کہ اس وقت ایران نے میجر سٹیز جو تھے نا اسرائیل کے وہ تباہ کر دینے تھے. تل ابیب آپ کی رائے یہ تھی کہ نیتن یاہو نے اتنا پریشر ڈال دیا تھا کہ اگر آپ نہیں حملہ کریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے. نہیں, نیتن یاہو نے بلیک میل کیا, یعنی پریشر بلٹ اپ کیا. امریکہ بلیک میل ہو گیا. جی بالکل ہوا, اور ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ایک پہلا پریزیڈنٹ تو نہیں ہے,
اس سے پہلے کتنے پریزیڈنٹس کو وہ کر چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، امریکن پریزیڈنٹ ویسے تو دنیا کے بڑا طاقتور ہے، لیکن اسرائیل کے سامنے جب وہ جاتا ہے تو انٹرنلی اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، یعنی جو فائنینشیل یا کیپٹل سارا جو ہے نا، جو ان کی مارکیٹ جو ہے، جو ان کی اکانومی کو جو لوگ جو ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ جیوز ہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. ظاہر ہے سارا جو ویئر ویدل، سارا ویپن جو سسٹم ملتا ہے اسرائیل کو، وہ امریکنز دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا بھی کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ویپن، لیتھل ویپن ہمارے پاس ہے، وہ کافی زیادہ تعداد میں اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل کو وہ استعمال کرنا آتا ہے. اور ہم یہ بھی ساتھ میں سنتے ہیں کہ اسرائیل بغیر امریکہ کی اشیر بعد کے وہ آنکھ بھی نہیں چھپک سکتے، ادروائز تو یہ مسلم ممالک یا ایران ہی کھا جاتا ہے اسرائیل کو. دوسری طرف یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی لابی ہے وہاں پہ، ان کے ظاہر ہے وہاں پہ لمبے چوڑے وہ ڈالر استعمال ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہوتی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ سیز فائر ایرانین خواہش تھی یا اسرائیلی خواہش تھی بنیادی طور پر، اور کس کی خواہش کے اوپر عمل ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ سیز فائر، وہی جو میں نے سوال حسن سے کیا ہے، یہ کنٹینیو کرے گی یا نائف ایج کے اوپر ہی سروائیو کرے گی اینی ٹائم؟ جس طرح پہلے جتنی باتیں کی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، اور یہ پھر ایک بار پھر جو ہے حملہ ہو جائے گا اور یہ سیز فائر ختم کر دی جائے گی. نہیں لگتا کہ یہ جو فریجلٹی والی سیز فائر ہے وہ زیادہ عرصے برقرار رہے گی. اگر تھوڑا سا زور اور لگایا چند ملکوں نے، جس میں کہ رشیا بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، اس کی وجہ سے کچھ دن اور اگر چل جائے تو چل جائے. دیکھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ میں جائے. 1897 میں جب زائرنزم کی سوئٹزرلینڈ میں بنیاد رکھی گئی تو کچھ فیصلے کیے گئے، وہ سارے امپلیمنٹ ہوتے جا رہے ہیں ون بائی ون. گریٹر اسرائیل کا بھی اس میں ہے، کوئی اس کو کسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے. فیصلہ اس میں ہوا تھا کہ ایک وطن بنے گا. اس کے بعد انہیں 554 شہروں کو مسمار کر کے فلسطین کے قبضہ کر لیا، 67 میں اور کر لیا. تو اب ان کے سامنے ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے ایران. تو وہ اپنے اہداف کو، اسرائیلی لابی کی بات ہو رہی ہے، اسرائیلی لابی اس زمانے سے انہوں نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی کانگریس مین جو ہے اگر ایک دفعہ اسرائیل کے خلاف وہ لکھ کے انڈرٹیکنگ دے کے آتا ہے، سائن کر کے آتا ہے اس لابی کو، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں اگر کوئی ریزولوشن ہوگا کانگریس میں تو میں اس کی خلاف نہیں بولوں گا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. جو نہیں بولتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ اگلے الیکشن میں جیتنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں. اور دوسرا، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، کئی چینل پہ ذکر کیا کہ اس لابی کی وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو جائے یا وہ پینٹاگون ہو جائے یا کوئی ادارہ ہو جائے امریکہ کا، وہ ایسے تانے بانے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کہ میر شاہ کہتا ہے، پروفیسر ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، امریکن ہے، شکاگو میں پڑھاتا ہے یونیورسٹی میں، کہتا ہے کہ جی امریکن کے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں جب اسرائیل کی بات آتی ہے، کیونکہ اسرائیل اتنا یہاں صراحت کر گیا ہے اس میں. تو اب اس چیز کو، اس ماڈل کو، جو میں نے کوشش کی کہ 2 منٹ میں ساری وضاحت کر سکوں، اور اس کے بعد اس پیراہے میں دیکھیں کہ کیا یہ سیز فائر، جب یہ نیریٹو نیتن یاہو کہتا ہے کہ بھی ان کے پاس ہے، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ایرانی، تو اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگلے چند دنوں میں اگر یہ بحری بیڑے جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، پہلے سے تھے ہی، اس کے علاوہ مزید جو ایسٹس ٹرانسفر ہوئے ہیں اس طرف، اگر وہ واپس جانا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے گا کہ اسرائیل نہیں کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی بالکل صحیح ہے.